السلام علیکم میرے پیارے پیارے ننھے ننھے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ بہت شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو ہماری کہانی ختم ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں پہلا تجارتی سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف۔ لیکن راستے میں ایک عیسائی اسکالر نے، ایک عیسائی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے کہا کہ اگر آپ انہیں شام لے کے جائیں گے تو وہاں کے یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ انہیں یہیں سے واپس لے کر مکہ چلے جائیں۔ تو جناب حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تجارتی سفر نہیں کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ بچپن سے ہی بہت سمجھدار اور دوسروں کا احساس کرنے والے تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب جو تھے وہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری کی وجہ سے اور آپ کی حفاظت کی وجہ سے مکہ سے باہر نہیں جاتے تھے، تاکہ کوئی شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ابو طالب کے جو مالی حالات ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بہتر نہیں ہوتے، تو اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی جو عمر ہوگی وہ ہوگی کوئی 13-14 سال۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے، یعنی ہر ایک کا خیال کرنے کی وجہ سے، اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ میرے چچا جو ہیں ان پہ تو مالی طور پہ بہت زیادہ برڈن ہے، تو میں انہیں کیسے مدد کروں۔ اب کیا ہوتا ہے اس زمانے میں نا، جس طرح سے آج کل آپ لوگ آن لائن جاب کر لیتے ہیں، بہت ساری نوکریاں مل جاتی ہیں، تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس نوکری کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک نوکری تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اور وہ تھی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو چرانا۔ اب ریوڑ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت ساری بکریاں ہوں یا بہت ساری بھیڑیں ہوں یا ملی جلی ہوں، تو اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ ریوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ چرایا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ آمدن ہو جاتی تھی، جو کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو مدد کرنے میں فراہم کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑ بکریاں چرانا جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان تمام نے بھیڑ بکریوں کو چرایا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ صبر کی اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانوں سے زیادہ مشکل جو ہے نا وہ جانوروں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی، تاکہ آپ جانوروں کے ساتھ رہ کر صبر کرنا سیکھ جائیں۔ بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچپن سے ہی بہت صابر اور شکر کرنے والے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ سے یہ کام کروایا تاکہ جب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو لوگ غصہ ہوں گے، ان کو برا لگے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی باتیں بری نہ لگیں اور غصہ نہ آئے۔ اس لیے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں کو چروانے کا کام جو ہے وہ کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بڑی ایمانداری کے ساتھ تمام
لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جن جن لوگوں کے جانور آپ لے کے جاتے تھے نا، وہ سب لوگ آپ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اور یہ جو نوکری تھی نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پہلی جاب تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، لیکن آپ نے سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنی ہے اور اپنے دانت برش جو ہیں وہ لازمی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔